بسم اللہ الرحمن الرحیم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس سورہ النحل آخری آیات ہیں 120 سے شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ان ابراہیم، دیکھیے ان کے بعد ابراہیم ہمیشہ یاد رکھیے تاکہ قرآن کی پڑھنے کی آپ کی رفتار تیز ہو. کبھی بھی ان کے بعد کوئی بھی لفظ آئے گا اس پر زبر رہے گا. دیکھیے ان اللہ، تو اس طریقے سے کچھ گرامر یاد ہو نا. ان ابراہیم پھر کانا، کہ ابراہیم کانت کے معنی ہوتے ہیں تھا اور ہے. جیسے ہم کہیں گے وکان اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ غفور تھے نہیں، ہیں، تھے بھی اور ہیں بھی اور ہوں گے بھی. تو کانت تھا بھی اور تھے بھی. تو ابراہیم کیا تھے؟ امتن. اب اس کا ترجمہ ابھی نہیں کر رہا ہوں. امت تھے. تو ابراہیم کی پہلی صفت امت، اس کو ذہن میں رکھیے. دوسری صفت قانتا یعنی عبادت گزار، اطاعت گزار. تیسری صفت حنیفا یکسو. چوتھا ولم یکو من المشرکین. تو پہلے اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم منسوب ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف. نصارہ کہتے تھے کہ ہم. مشرکین عرب کہتے تھے کہ ہم. تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو تمہارے صفات کیا ہیں، ان کے صفات کیا ہیں. تمہارا تو دور کا بھی واسطہ ان سے نہیں ہے. اگر آپ ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو تو ابراہیم کیا تھے اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو ابراہیم کیا تھے؟ کان امتن. امت کے معنی کیا جانتے ہیں سب؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا. امت بڑی مقدار میں ہوتی ہے. ہماری امت ایک بڑی ہوئی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک
اچھا، ایک آدم علیہ السلام سے لے کر نوح تک کان الناس امتا واحدہ، تو یہ امت کے معنی کیا؟ بڑی تعداد ہے۔ اب آپ کو لے چلتا ہوں امت کے معنی ایک چھوٹی تعداد، تاکہ ہم سمجھیں کہ یہاں ابراہیم کی صفت امت کا کیا مطلب۔ دیکھیے سورہ قصص میں 23 نمبر آیت، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرار اختیار کیا مصر سے، تو ورد ماء مدین، مدین ایک بستی کا نام ہے، تو پانی کی جگہ پہنچے، وجد علیہ امتا من الناس، وہاں پر لوگوں کی ایک امت کو پایا۔ تو کیا مطلب امت کا؟ امت کا مطلب چھوٹی جماعت، ایک تو بڑی وجعلنا کو امتا وسطا، لیکن چھوٹی کتنی؟ بہت ہی مختصر۔ مدین ایک بستی تھی، یسقون یعنی پانی پلا رہے تھے، تو بکریاں چرانے والے مدین میں کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو بہت ہی مختصر، اسے بھی امت کہا گیا۔ تو ایک جب جماعت کام کرتی ہے وہ بھی امت ہے، تو یہ ہے امتن۔ اب ہم چلتے ہیں اس سے بھی مختصر، ابراہیم کو امت کہا گیا، کیا ترجمہ کریں گے؟ اور کیوں؟ کسی نے ترجمہ کیا ہے کہ ابراہیم جو امام تھے تم سب کے، ابراہیم جو مقتدا تھے تم سب کے۔ تو دیکھیے ابراہیم کی صفت کیا ہے؟ قانتن حنیفن ولم یک من المشرکین۔ تو امت میں جو صفات ہوتے ہیں بزرگان دین کے، ان سارے صفات کا جمع تھے ابراہیم میں، اس لیے انہیں کیا کہا گیا؟ امتن، امت تھے۔ کوئی بات؟ تو کیوں کہا گیا انہیں امت؟ کہ امت میں جو سارے لوگ ہوتے ہیں، پوری امت میں وہ سارے صفات کے کامل کون تھے؟ ابراہیم تھے، اس لیے انہیں امت کہا گیا۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اب امت نہیں تھے بلکہ امت کے امام تھے، امت کے مقتدا تھے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام سید البشر، ابراہیم علیہ السلام سید الانبیاء، آپ کلیم اللہ بھی تھے، آپ خلیل اللہ بھی تھے، آپ سب کچھ تھے، اسی لیے آپ کا لگا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہو رہا ہے اتبع ملت ابراہیم، ہم قربانی دیتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم۔ تو یہ خصوصیت تھی کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، اور تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم سے منسوب ہیں۔ تو سنیے، یہ تو مقتدا تھے، اس کے بعد کیا تھے؟ قانتن، یہ اطاعت گزار تھے، اللہ کی فرما برداری کرتے تھے۔ اب تم یہود اور نصارہ اور مشرکین عرب دیکھو، آپ اللہ کے قانت ہیں، اور کیسی اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ حنیفہ۔ حنیفہ کا مطلب کیا؟ باطل دین سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف یکسو ہو کر، اسے کہیں گے حنیفہ۔ اب اپنے گریبان میں جھانکو، مشرکین کیا کرتے تھے؟ لات و منات و عزا، حنیفہ نہیں تھے۔ یہود کیا کرتے تھے؟ عزیر ابن اللہ، نصارہ عیسیٰ ابن اللہ۔ ابراہیم کیا تھے؟ حنیفہ، یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ تو تم سے تمہارا ان کا واسطہ کیا، نسبت کیا؟ اچھا اب کہا جا رہا ہے ولم یکو، یہ یکو کیا ہے؟ کان سے یکن، کیا کان سے یکن۔ اب یکن جو ہے جب لم آیا، یکونوں سے لم آیا تو نون بھی حذف ہوا اور اس کا اعراب بھی حذف ہوا، تو ولم یکو۔ دیکھیے لم یکن الذین، تو یہ لم کا گرامر ہے، تو لم یکو یعنی نہیں تھے۔ اب یہ لم جو ہے اس کو کانے کے معنی میں لے آتا ہے، نہیں تو یکون کے معنی کیا ہوگا؟ تو لم دو کام کرتا ہے، اس کا حرف بھی حذف کرتا ہے، اعراب بھی حذف کرتا ہے، تو یکو ہو گیا، اور معنی بھی ماضی کے، کس کے؟ کانے کے۔ تو نہیں تھے مشرکین میں سے۔ تو حنیفہ کے معنی کیا؟ مشرکین نہیں تھے، تاکید کے لیے۔ کس کے لیے؟ تاکید کے لیے کہ ولم یکو من المشرکین۔ دیکھیے جانتے ہیں آپ درود کا حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو، درود تو معلوم ہے اللہم صلی علی محمد، سلام
بھی معلوم ہے السلام علیکم تسلیم کا کیا مطلب. تاکید سے جب بھی آپ مجلس میں جائیں السلام علیکم یا رسول اللہ یا مسلمین، پھر مجلس سے اٹھے پھر دوبارہ آئے تو السلام علیکم یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے ادبی سے سلام کرتے رہیں. تو بہرحال یہ تاکید ٹھیک چل رہا ہے نا. اب چلو ٹھیک کرو اس کو. ہاں اچھا خود سے بند ہو رہا ہے. تو میموری فل ہو گئی ہوگی. چلیے کوئی بات نہیں جی، چلیے چھوڑ دو ابھی، چاہے بند ہو چاہے بولو چھوڑ دو، کم سے کم مجمع تو سن لے نا. ایسا ہے تو کیا مقصد کہ تاکید ولم یکو من المشرکین. اب آپ دیکھیے یہود دیکھیے، مشرکین مکہ دیکھیے اور نصارہ دیکھیے اور ابراہیم علیہ السلام، تو ان کے صفات بالکل مختلف ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے صفات مختلف ہیں، لہذا وہ مقتدا تھے، آپ سے ان کی کوئی نسبت نہیں. مزید دیکھیے ابھی اور صفتیں آ رہی ہیں، اور کیا تھے؟ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اور دیکھیے وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. یعنی وہ قدرداں تھے اپنے رب کی نعمت کے، اور مشرکین کیا تھے؟ کفرت بانعم اللہ. ہوا تضاد. کہتے ہیں کہ ابراہیم کے دین پر ہیں اور نعمتوں کی ناقدری. مویشی اونٹ انہیں دیے اللہ نے اور چڑھاتے تھے بتوں کے نام. ابراہیم ایسے نہیں تھے. شاکرن لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اسے منتخب کیا اللہ نے، رہنمائی کی. کہاں؟ صراط مستقیم. جانتے ہیں جب نمرود کے زمانے میں انہیں انگار میں پھینکا گیا تو جبرائیل پہنچے مساعدہ، یعنی کیا کچھ مدد. تو بولے اما انت فلا، اما انت فلا، تم سے میں مدد نہیں. اللہ کیا حکم ہوتا ہے؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ وہ ابراہیم تھے. ہے کیسے ابراہیم تھے؟ حالانکہ کسی سے تعاون لینا جائز ہے، آپ کسی سے کہیں کہ مجھے میرے وقت میں مدد کیجیے، لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں امت کہا، امام کہا، تو یہ ہے یقین اللہ تعالیٰ پر. تو سنیے، جب ہم نے اس کی رہنمائی کی تو کامل رہنمائی کی، اور ہم نے اس کے عوض ہم نے دنیا میں حسنہ. اب جب دنیا میں جسے حسنہ اور بھلائی ملے گی تو آخرت میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. آخرت میں بھی یہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ تو صلہ ہوا کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اور رد ہوا کس کا؟ یہود کا. رد ہوا کس کا؟ نصارہ کا. رد ہوا کس کا؟ مشرکین کا. ہم بھی کہتے ہیں ہم دین ابراہیم پر ہیں، کیوں نہیں کہیں گے؟ دیکھیے کیا حکم ہو رہا ہے، ذرا سنیے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے وحی کی تیری طرف، کس کی طرف؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتبی کہ پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی، دین کی، جو کیسے تھے؟ حنیفہ، یکسو تھے. کسے حکم ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ ہو ملت ابراہیم والے، نہ کہ یہود، نہ کہ نصارہ، نہ کہ مشرکین عرب. وما کان من المشرکین، پھر یہ تاکید کے لیے. اب جانتے ہیں یہودیوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ ملت ابراہیم والے ہیں، ظاہر ہے کہ انہیں پریشانی ہوئی کہ ہمیں تو خارج کر دیا ملت ابراہیم سے، اور انہیں حکم ہو رہا ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو. پھر اے محمد، یعنی قریش کو اب یہ ابھار دے جا کے کہو
کہ اگر آپ ملت ابراہیم کی تابعداری کرنے والے ہیں، آپ کو حکم نازل ہوا ہے، پھر آپ سبت یعنی ہفتے کے دن سنیچر کے روز عبادت کیوں نہیں کرتے، سنیچر کے روز آرام کیوں نہیں کرتے؟ یہ اس کا تو آیت نازل ہوئی. تو سنیے، انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سنیچر کے روز عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہفتے کا دن تو ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جو اختلاف کرتے تھے. اور تیرا رب قیامت کے دن ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا. کیا بات ہوئی؟ ہفتے کا روز جانتے ہیں، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، ٹھیک ہے، 6 دن میں. کون سے؟ دیکھیں عربی میں برابر دن ہے، احد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمیس اور جمعہ، 6 دن. عربی سے یاد کریں. فارسی میں بھی یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چار شنبہ، پنج شنبہ اور جمعہ. ہو گئے 6 دن. اب باقی کیا رہا؟ سب. ثم استوى الى السماء، ہے نا. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ یدبر الامر. مگر یہودیوں نے کیا بدعت داخل کر دی کہ 6 دن میں بنا کر اللہ تعالی آرام کے لیے نعوذ باللہ چلے گئے. تو 6 دن میں حرکت، 6ٹھے دن آرام. تو ہمیں یہ 7واں دن جو ہے ہمیں چاہیے، ہفت کا دن. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے، اب اختلاف کو سنیے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جمعہ کا دن اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار کیا نبوت کے لیے، لہذا جمعہ کا دن آرام اور عبادت کا نہیں، ہفتے کا دن سنیچر کا اللہ تعالی آرام کو، ان کے قول کے مجابت. تو یہ اختلاف انہوں نے کیا. انہوں نے کون سا دن اختیار کیا؟ ہفتے کا روز. اب یہ قصہ یہاں بیان نہیں کرنا ہے چونکہ قصہ ہو چکا ہے. بقرہ میں آپ کو ملے گا 65 نمبر آیت میں، اور آراف میں 163 میں پورا قصہ یہ سبت کے دن کا، چونکہ یہاں اس کی روح بیان کرنا ہے کہ حقیقت کیا تھی. باقی قصہ آپ وہاں دیکھ لیجئے گا. ان کو حکم ہوا تھا کہ سب کے، ان کے کہنے مانگنے کے مطابق چلیے ہفتے کے دن عبادت، تجارت نہیں. جیسے ہمارے حکم ہے نا، اذا قضی الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد تجارت کریں. تو اس میں مچھلی پکڑنا، مارنا یہ بھی بند تھا، بندش. مگر انہوں نے کیا شرارت کی. سمندر کے کنارے رہنے والے جانتے ہیں کہ جو جوار بھاٹا آتا ہے نا، تو جب پانی بھر آتا تھا تو وہ جالی لگا دیتے تھے، نیٹ، مچھلی پھنس جاتی تھی، اتوار کے روز نکالتے تھے. یہ ان کا قصہ وہاں پر پڑھ لیجئے آپ، آراف میں 163 میں. یہ انہوں نے شرارت کی، اختلاف کیا، تو اس کا ذکر ہے. اچھا، اب یہودیوں کیا یہاں سب کے یعنی سنیچر کے دن عبادت کا تھا. نصارا نے رد کر دیا کہ نہیں، ان کی ابتدا نہ کرو. تو کیا کیا؟ احد یعنی سنڈے کا دن. لیکن امت محمدیہ وسطا لتکونوا، کون سا اختیار کیا؟ جمعہ کا دن، صحیح دن اختیار کیا، جس میں سید الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. تو یہ یہاں صرف اتنی روح کو سمجھے کہ اختلاف تو انہوں نے کیا تھا، ہم نے ان پر لاگو نہیں کیا تھا ہفتے کا دن. تو یہ کہتے تھے کہ دین ابراہیم میں ہفتے کا دن عبادت کا ہے، تم اسے کیوں چھوڑ کر جمعہ کا دن اختیار کرتے ہو. یہ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ ہفتے کا دن کیا تھا؟ ان کا اپنا اختیار کیا ہوا تھا. تو ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. اب سنیے، اب جو خاص بات پیش کی جا رہی ہے بہت اہم ہے امت مسلمہ کے لیے. کیوں اہم ہے جانتے ہیں؟ کتنے پروگرام ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں جتنی فلمیں، گانے اور ڈرامے ہو رہے ہیں اس سے بھی زیادہ آج کل تو آپ دیکھیے، میڈیا دیکھیے تو فلمیں اور ڈرامے چل رہے ہیں، لیکن دینی پروگرام بھی چل رہے ہیں نا، لیکن نتیجہ صفر ہے. کیوں؟ تو قرآن کیا کہتا ہے، کیا اسلوب ہے یہ دعوت دینے کا. ان جماعتوں کو بڑی نصیحت ہے اس میں، اور جامع نصیحت ہے. تو اے رسول، یہ اعتراض کر رہے ہیں تم پر، جیسے اعتراض کرتے آ رہے ہیں یہود بھی، نصارہ بھی اور مشرکین بھی.
آپ کا کیا کام ہے؟ ادعو الی سبیل ربک. اب ہم امت وسط ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک. تو اس کو ذرا غور سے سنیے. آج کے درس کی اگر یہ ہم سمجھے تو انشاءاللہ کافی افادیت رہے گی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. دیکھیے ایک ہی آیت ہے. کیا چیز ہے؟ بلاؤ تیرے رب کے راستے کی طرف حکمت سے. حکمت کو سمجھے. ایک والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، ہم کہتے ہیں نا آواز. دو وجادلہم باللتی ہی احسن، بحث کرو اچھے طریقے سے. تین چیزیں ہیں. جو شخص دعوت دیتا ہے اگر یہ آیت اس کے مد نظر نہیں تو اس کی دعوت کارگر نہیں ہوگی. اب سنیے، ایک انسان دعوت دینے نکلا، ٹھیک ہے، تو اسے ان تین چیزوں کا علم ہونا چاہیے. یہ کیا بتائے گا آپ کو؟ کیفیت دعوت، یعنی لوگوں کو دعوت کیسے دینا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے کیا؟ سورہ محمد آیت نمبر 19 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. ایک آیت نہیں، کئی آیتیں ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جانو کہ اللہ ایک ہے. جب جان لیا کہ کہو استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں مگر اللہ کون ہے معلوم ہی نہیں. دوسرے بھی ہم اللہ کے پارٹنر بنا رکھے ہیں. نہیں، تو پہلے جان علم. تو امام بخاری کہتے ہیں کوئی بھی بات کہو باقاعدہ باب باندھ لیا، العلم قبل القول والعمل. تو پہلے علم ہو کہ کس چیز کو آپ پیش کر رہے ہیں. چلے کسی کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب نماز کی طرف جب بلا رہے ہیں تو یہ تین اسلوب اس میں ہونے چاہیے. حکمت سے، موعظہ حسینہ سے. وہ جادلو تو ابھی تفصیل بتائی جائے گی، مگر پہلے آپ کو نماز کی معلومات ہونا چاہیے کہ نماز کیا ہے. جیسے کہ ہمارا پڑوسی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. ارے کیا نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کہا کا مسلمان ہے. اچھا، یہ دعوت ہوئی؟ بتائیے، اس کا نام دعوت ہے؟ اس کا نام دعوت نہیں. کوئی آپ کی کھٹکی اس سے، یہ تو اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، ہے نا، اس لیے اس کو تانا دے دو نماز نہیں پڑھتے. تو سنیے، سب سے پہلے علم. کیا؟ تو علم میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اسی جگہ پر، کون سی جگہ پر؟ اسی جگہ پر درس تھا استقبال رمضان کا. ایک صاحب آئے تھے مدینہ سے. اب مسجد نبوی سے آئے تو اس میں تعلیم یافتہ بھی آئے کہ مسجد نبوی سے آ رہے ہیں تو کوئی ماشاءاللہ شخصیت ہوگی. انجینئر بھی آئے، ڈاکٹرز بھی آئے. یہ کوئی عام جلسہ نہیں تھا کہ کمپنیوں سے بسیں بھیج دو، چلو آ جاؤ، بھر کے کھانے کا انتظام ہے. ایسی مجلس نہیں تھی، ایسی مجلس تھی. اب انہوں نے شروع کر دیا بیان کیا تھا؟ استقبال رمضان، جیسے آج بھی ہمارے یہاں ہے. ان کا کلام جو تھا، تقیہ کلام یہ کہ نماز میں رفع یدین جو نہیں کرے گا اس کی کراہت. یہ بیان ان کا تھا. اب مجمع پر ایسا اثر تھا کہ جیسے ہندو پاکستان بنگلہ دیش میں رفع یدین نہیں کرتے، ہماری نمازوں کا کیا ہوگا. تو ایک سنجیدہ صاحب تھے، انہوں نے اس اثر کو ذرا تبدیل کرنے اس کا ایک سوال کیا کہ جی بتائیے کہ ہمارے یہاں جو رفع یدین نہیں کرتے تو نماز ہوتی کہ نہیں ہوتی. اور انہیں توقع تھی کہ کچھ مناسب جواب ملے گا. تو کیا جواب دیا کہ جب 27 صحابہ سے ثابت ہے تو نماز نہیں ہوتی. انہیں خلاف توقع جواب ملا. لیکن سنجیدہ آدمی یہ آیت سامنے رکھیے، کچھ نہیں کہا. سو دیکھ رہے ہیں کیوں؟ تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا فَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. پہلے جانو کہ نماز کیا ہے، پھر نماز کے لوگوں کو بلاؤ. تو بہرحال تعلیم یافتہ میں یہ فرق ہے. آپ کہتے ہیں نا کیا کہ گریجویٹ ہے نا، یہ فرق ہے.
اب لوگوں نے اس کو بھی لیس العالم کالجاہل کر دیا. بہرحال وہ موضوع نہیں ہے. تو انہوں نے ایک دوسرا سوال کیا, کہا کہ حضور بتائیے کہ یہ کیا کہہ رہا تھا, رفع یدین نا جی, رفع یدین یعنی جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, تو کچھ سمجھتے نہیں رفع یدین کیا ہے, اس کا نماز میں درجہ کون سا, فرض ہے واجب ہے. اب وہ پریشان ہوئے. ہاں سوال صحیح تھا نا, یہ ہے اسلوب. اب سوال بھی کریں کہ سامنے والا غلطی کر رہا ہے تو اسلوب سے کریں. اب یہ پریشان ہوئے چونکہ فعلم نہیں تھا, علم نہیں تھا. کہا کہ یہ تو پتہ نہیں, مجھے استاد سے پوچھ کر آؤں گا. سامنے والے کامیاب ہو گئے. مجمع میں جو اثر تھا ختم ہو گیا. تو اصل میں تبلیغ کرنا ہے تو اپنا جو مسلک ہے اس کی طرف لوگوں کو مائل کرنا بغیر دلیل کے. یعنی کیا اتنی نمازیں کیا ان کی حقارت جاتی ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ومن ارتد, جو مرتد ہوا اس کے اعمال حقارت گئے, جس نے شرک کیا اس کے اعمال حقارت گئے. آپ نے کہاں لوگوں کو پریشان کر دیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے علم ہو. ٹھیک ہے, یہ تو ایک مثال ہے. پھر اس کے بعد ہمارے درس کے بعد جو ہے دوسری مثالیں شب برات کے تعلق سے وہ پیش کرتا ہوں. تو سنیے, تو پہلے علم حاصل کریں اور پھر جب آپ کسی کو دعوت دیں تو حکمت کے ساتھ. کیا مطلب حکمت کے ساتھ؟ اس کو نوٹ کر لیں. حکمت کے ساتھ آپ جب دعوت دیں گے تو مضمون پختہ ہو, تحریر ہو یا مضمون ہو, یعنی پختہ ہو. ایسے نہیں اٹکل بیان دے دیا, نہیں, پختہ ہو. دلائل محکم ہو, براہین روشن ہو, اور ایسے واضح ہوں کہ جس میں شعور ہے, جس میں فہم کا مادہ ہے. ظاہر وہ اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ نوٹ کیجئے کہ تعقلون, جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ آپ کا یہ مدلل اور محکم حکمت والا بیان سن کر اپنے سر کو جھکا دیں. بات ختم ہو گئی. بھائی آپ کو ایک میں نے دلیل دے دیا کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور عملاً رسول یہ فرماتے ہیں, گردن جھک گئی. ہمارے سامنے ہے کیا؟ تو ایسا ہو. کیا ہے یہ؟ بالحکمت. اچھا, موعظۃ الحسنہ کا کیا مطلب؟ آپ کا بیان, آپ کی تحریر, آپ کی تقریر ایسی مؤثر ہو, یعنی تیاری بھی کر کے آئیں. ایسا نہیں مجھے یاد ہے زمانہ کہ مواعظ کا بھول گئے تو درود شریف پڑھیے, تو درود شریف پڑھتے وقت اپنا سوچ لیتے تھے. ایسا نہیں. یا ہے کہ ابھی تو موسیٰ کا بیان ہو رہا ہے فوراً عیسیٰ کی طرف چلے گئے. نہیں, پر اثر روانی, ایک ہی مقصد, اور ایسی مؤثر انگیز تقریر ہو. یہ آئے گی کب؟ جبکہ علم ہو. یہ آئے گی کب؟ جبکہ اخلاص ہو. آپ کسی کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, نہ کہ اپنی دل کی بڑاس, نہ کہ ہماری کچھ اس سے انبن ہوئی ہے. تو جب ایسی دعوت دیں گے تو جس کا دل پتھر ہوگا وہ بھی موم ہو جائے گا. جب ایسی دعوت دیں گے تو جس دل میں جان نہیں, جو مردہ دل ہے, اس میں جان آ جائے گی. تو یہ ہمارے فنکشن کامیاب ہوں گے. لیکن یاد رکھیے, لا یعقلون و یعقلون, جو سمجھنا چاہتے ہیں. اب آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس حکمت ہے, مؤثر تقریر ہے, تو جو لوگ جن میں شعور ہے وہ سنیں گے. جن میں شعور نہیں, جو سمجھنا نہیں چاہتے, عقل ہے سمجھنا نہیں چاہتے, وہ نہیں سمجھیں گے. ان کے لیے کیا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی آیت ہے؟ ایسے بھی لوگ ہیں. آپ پلہ نہ جھاڑیں کہ لوگ سنتے ہی نہیں, لوگ سنتے ہیں, لوگ سنتے ہیں. دونوں طریقے سے سنتے ہیں. جب دو طریقے کامیاب نہ ہوں تو یہ بھی وہ پتھر دل ہیں, تو ان کے ساتھ جادلہم باللتی ہی احسن. کیا مطلب جادل؟ بحث کریں. کیا کریں؟ بحث. آئیے بیٹھیے. کیا بات ہے؟ آپ بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو باللتی ہی احسن, اچھی دلیل, جو بہترین دلیل سے, آستین چڑھا کر نہیں, دلیل پیش کریں. کسی مشرک سے کہیں کہ آپ کو پیدا کس نے کیا؟ جب اس نے پیدا کیا ہے تو جس طریقے سے برسات کے موسم میں
کھیتیاں اگتی ہیں، گھاس پھوس اگتی ہے، ہریالی آتی ہے، تو آپ بھی قیامت کا سور پھونکنے کے بعد آپ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ اچھا، جانتے ہیں دعوت دینے والا اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ افضل، حقدار جنت، اور سامنے والے گمراہ، ویسے ہی جاہل کا نام دے دیا جی۔ اب وہ اخلاص کیسے ہو، وہ مؤثر انگیز روانی کیسے پیدا ہو، اس کے لیے یاد رکھیے، ہم چاہے کتنے بھی متقی بن جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اگلی آیت میں، وہ عالم، وہ خوب جانتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کیا ہم موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہیں؟ نہیں۔ سامنے والا گنہگار ہے، شرابی ہے، زانی ہے، شرک کرتا ہے، درگاہ پر سب کچھ ہے، کیا وہ فرعون سے بدتر ہے؟ نہیں۔ پھر کیوں ہمارے حالات، ہمارے تیور چڑھ جاتے ہیں خطاب کرتے وقت؟ لعن، طعن، تنقید، ہم جنت کے حقدار جی۔ تو سنیے، ایسے موسیٰ کو کہا جا رہا ہے، کس کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ فرعون کی طرف، اور کہا جا رہا ہے، کہیں ہے قل، کہیں ہے دونوں کو موسیٰ، وقولا لہ قولا لینا، کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے نرم بات کرو، تو کیا ہوگا؟ لعلہ، شاید کہ وہ لوٹے۔ تو دعوت کا مقصد کیا ہے کہ فرعون جیسا بدتر آدمی بھی شاید کہ لوٹے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ شاید کہ لوٹے، تو ہم کون ہوتے کہ ابھی سے ان کو جہنم میں پھینک رہے ہیں؟ جی کیا بات ہے، ان کو جہنم میں بنا رہے؟ نہیں، جادلہم باللتی ہی احسن، ہمارا مقصد کہ وہ ہماری طرف مائل ہوں، اس فعل کی قباحت کو پیش کریں، اس شرک کی قباحت کو پیش کریں، لیکن اس کے لیے علم ہو اور اس کے لیے یہ آیت ملحوظ ہو۔ یہ آیت دوسری جگہ پر بھی ہے، لیکن اتنا کافی ہے۔ تو دعوت دینے کا کام نہ اپنی جماعت کی دعوت دے، لوگ اپنی جماعت کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ جماعت مقتدا کون؟ ابراہیم کان امہ۔ ہم دعوت کس کی دیں؟ ہمارا امام قوم کلام پاک، ہمارا امام قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دعوت کس کی دیں؟ دعوت کلام پاک کی دیں۔ جب سامنے محسوس ہوگا کہ اپنے محدود پنجرے میں بیٹھ کر محدود پنجرے کی دعوت دے رہا ہے تو مؤثر انداز نہیں ہوگا۔ تو سنیے، ان ربک هو اعلم بمن ضل، آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ تو جانتے ہیں کون گمراہ ہے، اور وہ عالم بالمہتدین، اللہ پر چھوڑ دیں نا۔ ہم خود اعلان کرتے ہیں کہ ہم راہ ہدایت پر ہیں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر ہم راہ ہدایت پر ہیں تو ہدایت کس نے دی؟ اللہ نے دی، کافی ہے۔ چلیے اب سنیے، جنگ احد، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ سینہ چیر کر کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے نا، اچھا ہم بھی دیکھتے ہیں، اب ہمارے ہاتھ میں کوئی آیا مشرک، نہیں، ایسا نہیں۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ کسی کو برابر تنخواہ دی جائے، کسی کے ساتھ برابر، اور اس میں کمال کیا ہے؟ جب ہم لیں تو برابر لیں، اور جمال کیا ہے؟ معاف کر دیں۔ یہ تو آپ سنیے، نہیں اے مسلمانوں، نہیں ایسا نہیں، بلکہ سنیے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ نہیں، عدل، اگر تم سزا دینا چاہتے ہو تو اتنی سزا دو جتنی تمہیں دی گئی۔ یہ کیا ہوا؟ عدل۔ لیکن جمال پیدا کرو، وہ کیا؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، صبر کرو، چھوڑ دو، کسی مشرک کے ساتھ ایسا عمل نہ کرو۔ تو کمال اور جمال اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کاٹو، نہیں، کمال اور جمال، صبر کرو، اس لیے کہ یہی بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں، ان کی اولاد ایمان لے آئے گی۔ تو ہمارا اسلام اس طرح پھیلا ہے، مگر اسے بدنام کیا جا رہا ہے۔ مزید ابھی اس پر بھی اکتفا نہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ صبر کر اے نبی، اے مومن، اے مسلم،
ایسا کبھی نہیں سوچنا انہوں نے ہمارے گھروں کو جلایا ہم ان کے گھروں کو جلائیں، نہیں. وَاصْبِرْ، کیوں جلایا؟ ہم مسلمان ہیں تو جس کا نام اللہ کو تسلیم کیا اس لیے ہمیں جلایا، اللہ ہمیں اجر دے گا کہ نہیں؟ اجر دے گا. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو ستائیں مؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، پھر اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جائیں تو کیا ہے؟ عذاب علیم. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، انہیں موقع دیتے ہیں، تم نے مسلمانوں کو مارا، کاٹا، پیسا، جلایا، لیکن تمہیں بھی موقع ہے، میرے نام کی وجہ سے اجر ملے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، انتقام لے سکتا ہوں. صبر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. مارے گئے اللہ کے نام پر، کاٹے گئے اللہ کے نام پر، صبر کیا اللہ کے لیے، بتائے اللہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ خزائن السماوات والارض، اس کو ذہن میں رکھیے. اچھا، صبر بھی کر رہے ہیں لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. رسول کی چاہت ہے کہ ایمان لے آئیں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ غم نہ کریں. وَلَا تَكُ یعنی تَكُن، آپ نہ ہوں، تنگ دل نہ ہوں جو وہ مکر کرتے ہیں. مکر کے معنی جان چکے ہیں، یعنی نقصان دینا، خفیہ سازشیں کرنا، یہ ہے مکر. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین چالیں چلتا ہے، لہذا وہ چال چلے گا. مزید ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اختیار کریں. اور کس کے ساتھ؟ محسنون. آیت کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یامر بالعدل والاحسان. پہلے خطبے کی آیت اینڈ کی آپ کو بتلا دی گئی تھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، وہ دوسرے خطبے کی، اور یہ پہلے خطبے کی ابتدا کیا ہے. سنیے کیا مطلب، کہ جو اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ کی میت کس کے ساتھ ہے جو محسنن. و محسنن کسے کہیں گے؟ بھائی دو چیزیں ہیں، ایک تو نماز اپنے حقوق ادا کریں، اس پر تو گفتگو ہو چکی ہے، لیکن دوسرا یہ معاشرت، معاملہ، اس میں بھی احسان کریں، یعنی لینے کے بجائے معاف کر دیں. تو محسنین کے معنی بہت مشہور ہیں. عبد اللہ کان کا ترائنی، نماز ایسی پڑھنے سے اللہ دیکھ رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو. اگر تمہیں یقین نہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو عبادت اور دوسرا معاشرت. تو معاشرت بھی حسن اخلاق، اپنے حقوق کو معاف کرنا، اتنا ہی لینا اتنا ہی دینا. تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی معیت چاہتے ہو تو ان کے ساتھ ہے. جانتے ہیں آپ خطبے میں غور کریں تو اما بعد اوصیکم ویا نفسی اولا بتقوی اللہ، امام شروع کرتا ہے، پھر کہتا ہے فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بہت اہم آیت ہے یہ، تو پہلے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے اکثر. اب ہمارے یہاں چونکہ کیا ہے، خطبہ اس کا والیوم کم کر دیں تھوڑا، وہاں سے گرم ہو گئی مشین. ہمارے یہاں کیا ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، خطبہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور خطبہ دیا جاتا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. تھوڑا والیوم کم کر دو بس. تو خطبہ آپ غور سے سنیں، یہ آیت جو ہے اس لیے تاکہ جس طریقے سے دوسرے خطبے میں وہ شان لے کر جاتے ہیں تو اس خطبے میں بھی یہ شان لے کر جائیں. آواز آ رہی ہے نا؟ کم ہے جی، چلیے. تو بہرحال یہ سورہ نحل ہماری اختتام کو پہنچ رہی ہے. تو اب اس کے بعد ہماری مجلس ہے دوسری، استقبال رمضان کے تعلق سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون. جی اب ہمارا درج ہو رہا ہے 1 منٹ کے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استقبال رمضان.
جانتے ہیں استقبال رمضان کے تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغام میرا یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، روزے سے ہیں، اعتکاف سے رہیں گے اور لیلۃ القدر ہے، کافی عبادتیں کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی، جس نے اسے توڑا اس نے مجھ سے رشتہ توڑا، جس نے اسے جوڑا اس نے مجھ سے رشتہ جوڑا۔ تو اب جب اتنا برکت والا مہینہ آ رہا ہے تو ہمارا کام ہے، دیکھیے ہم اپنے بھائی بہنوں، بھانجوں اور بھتیجیوں سے ناراض رہتے ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے، صرف فون کر دیں، ان کا دل موم ہو جائے گا کہ بھائی نے فون کیا، چاچا نے فون کیا، ماموں نے فون کیا، بس فون کر دیں، ایک ماں اتنی سی بات ہے تو دل موم ہو جائے گا، پگھل جائے گا۔ اس طریقے سے سب سے پہلا استقبال رمضان اس طرح کریں۔ دیکھیے کوئی مشرق میں تو ہمارا کوئی ناتلخی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، جھگڑا کس سے ہوتا ہے جو ساتھ میں رہتے ہیں اڑوس پڑوس میں، تو یہ تو رشتہ ہے، صرف بات، کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا پیغام استقبال رمضان کا یہ۔ اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ اب شروع کیا کریں، آپ کو میں کیا بتاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ایک انسان بیان دے رہا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون بیان دے رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کیا بیان دے رہا ہے۔ ابھی شب برات کے تعلق سے ایک صاحب جو مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں، کیا درس دیا انہوں نے کہ اب بڑی رات آنے والی ہے، سارے گناہ معاف ہونے والے ہیں جی، اور ایسا مضمون پیش کیا یعنی شب برات کی حمایت میں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی کیا فرماتے ہیں، یہ مت دیکھو کہ مسجد نبوی میں درس دے رہا ہے، ارے مسجد نبوی کے کسی کونے میں بیٹھ کر درس دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے، یا کہ اجازت نامہ بھی مل گیا تو وہ تو آپ کی ڈگری کو دیکھ کر آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ اندر کیا کہتے ہیں وہ تو چیک نہیں کرتے۔ مسجد ٹاؤن میں جائیے، آپ بیٹھ جائے کونے میں درس دیں۔ تو یہ ان صاحب نے جو بیان دیا کوئی تحقیق نہیں کی، فضائل اعمال کی حدیثیں پڑھ کے شب برات کو انہوں نے ثابت کر دیا۔ اب لوگ سوچیں گے کہ مسجد نبی سے درس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس پر غور کریں، دلیل کوئی نہیں پیش کی انہوں نے، کوئی دلیل ہے اس پر، کوئی دلیل نہیں۔ اچھا، دوسرے صاحب نے جو بیان دیا ہے انہوں نے تحقیق کی ہے، ریسرچ یعنی تخریج جسے کہتے ہیں، کہ ایک حدیث جو ہے عائشہ صدیقہ کی کہ قبرستان میں گئے کیا ہوا، تو ریسرچ کی، تحقیق کی، تخریج کی، تو معلوم ہوا کہ حدیث ضعیف ہے۔ تو انہوں نے تو آپ یہ دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، لعلکم تعقلون، ہم ہندوستان میں روزے بھی رکھتے تھے، راتوں کو آباد کرتے تھے، اوامین بھی پڑھتے تھے، جب یہاں آئے دیکھا تو یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ شب برات کا لفظ شعبان میں خطبے میں کوئی پیش کرتا ہے؟ تو لعلکم تعقلون ہونا چاہیے، یہاں کچھ نہیں، کیا بات ہے، یہاں برات کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اسی پر ڈٹے رہے ہیں کہ اسلام تو ہندوستان میں ہی سمجھا ہے، تو گویا کہ اسلام اترا یہاں اور بیچ میں اندھیرا رہ کر وہاں جمپ لے لیا ہندوستان میں اور وہاں سمجھنے لگے۔ تو لعلکم تعقلون، یہاں پر میں نے دیکھا شمیسی میں، یہ چونکہ ہماری چیک پوسٹ ہے نا اس لیے شمیسی کا نام لے رہا ہوں، نہیں تو چاروں طرف چیک پوسٹ ہیں، ایشفی اليوم ایشفی، کیونکہ بھاگ رہے ہیں انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی عمرے کو شب برات کے دن، ایشفی مشکل ہے۔ وہ دیکھتے ہیں نا کہ 1000 کے 2000 ہو گئے ایک گھنٹے میں، تو پریشان ہے۔ تو اس طرح توجہ ہونی چاہیے کہ آخر بات کیا ہے، تو یہاں کے علماء سے پوچھیں، یہاں کے اہل سے پوچھیں تو معلوم ہوگا۔ اب ان صاحب نے بغیر دیکھے بس وہی اپنا گھمنڈ کہ ہم ہی سمجھے ہوئے ہیں بیان دے دیا۔ تو بہرحال اس کا خیال رکھیں کہ آپ کون بیان دے رہا ہے، اسے نہ دیکھیں کیا بیان دے رہا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ وہ تو مولوی ہے، عالم ہے، نہیں، اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے، لعلکم تعقلون، تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ استقبال رمضان اب کیا کریں گے، آپ کو چاہیے کہ رمضان کے بارے میں دیکھیں کئی چیزیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ برکت والا ہے، آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں جو ہے 184 پر اس کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، مجھے اس کے مسائل بیان نہیں کرنا ہے
کہ رمضان کا برکت والا مہینہ، پھر اس میں روزہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں تراویح ہے، اور اس میں پھر لیلۃ القدر ہے، خیر من الف شہر، تو فضیلت ہے اس کی، پھر اس میں اعتکاف ہے، پھر اس کے بعد روزے اختتام پر پھر عید ہے، پھر صدقہ فطر ہے، پھر شوال کے روزے ہیں. یہ ساری چیزیں مختصر تاکہ آپ کو صحیح معلومات ہو جائے اور ذرا ہوش سے کام لے. تو میں بتاؤں گا مقابل کا جو غلط باتیں ہیں وہ بھی. سب سے پہلے آپ روزہ کا انتظام کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ رات سے آپ نیت کر لیں. چاند ہو گیا، ہم رمضان کا ہر ایک مومن کا کہ ابھی سے ہماری نیت ہے، ابھی سے نیت ہے. صرف حدیث ہے کہ 29-30 شعبان کو روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ اگر چاند ہو گیا تو میرا رمضان کا روزہ، ایسا نہیں، آپ نہ رکھیں. اگر معلوم ہوا کہ کل رمضان تھا تو قضا کریں، یہ شریعت کا حکم ہے. تو جو اللہ رمضان کے روزے میں آپ کو اجر دے گا وہی اجر آپ کو قضا میں ملے گا، اس لیے کہ آپ نے اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا. آپ نیت کر لیں. اچھا آپ نے نیت کر لے، اب پہلا روزہ آپ نے رکھا تو نیت کر لے پورے مہینے کی. اس میں اچھا دوسری اس میں یہ سمجھیں، جیسے نماز میں ہم نے نیت کی اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ داخل ہونے کے لیے اور سلام نکلنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اب جب تو روزے کا کیا ہے تکبیر تحریمہ، یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، سمجھا نہیں رہے لوگ تو خطبہ پڑھتے ہیں. تو سنیے، روزے کا تکبیر تحریمہ کیا ہے. آپ یہاں پر کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں رات کو ہوتی ہے نا، تو بیچارے آتے ہیں 3 بجے کھانا کھا لیتے ہیں، نیت کر لو روزہ رکھتا ہوں. یہ ان کے لیے جن کا دل کو سکون نہیں ہے، روزانہ نیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بیل رکھ دی 4 بجے، 4:15 کو اذان ہے نا، تو 4 بجے اٹھے اور پھر جو ہے چائے اور کھجور کھا لیے. تو کیا سمجھ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ آپ کی نیت سے نہیں ہے، وقت ہوگا نا صبح صادق یعنی اذان سے آپ روزے میں داخل ہو گئے. اب جب اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، اب آپ کا کھانا بند. نیت سے کھانا بند نہیں ہوتا. اس کو اگر سمجھ گئے تو بڑی سہولت ہوگی. یعنی آپ نے نیت کر لی 3 بجے، ٹھیک ہے نا، اور آپ سو گئے، پھر اٹھ گئے 4 بجے تو کھا سکتے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ میں نیت کیا نہیں. آپ کا روزہ کب سے شروع ہوگا، جب اذان جو وقت پر ہوتی ہے ٹائم پر، تو یہ بالکل سکون ہو جائے گا. اگر نہ اٹھے تو 3 بجے تو آپ نے کھا لیا ہے، تو وہی صحیح ہو جائے گی. اس کا خیال رکھے گا. اچھا افطار میں بھی افطاری میں بڑے مسائل ہیں. ایک ہمیں مسجد میں 7 بجے اذان، تو دوسرے مسجد میں 7:03 کو، تو تیسرے مسجد میں 7:05 کو. یہ اپنے اپنے مسلک کی اذانیں ہوتی ہیں. تو فقہا کے یہاں تاخیر، سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ تاخیر کیا چیز ہے، وقت. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، من طلوع الفجر الی غروب الشمس تک. تو تاخیر نہیں، تعجیل. کیا یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھائیے اور ہم تاخیر کریں، یہ صفت ابراہیمی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو اس پر عمل نہ کریں. آپ دیکھیں آج کل جو ام القریٰ کی جو ٹائم ہے اور گھڑیاں صحیح ہیں، تو آپ اور مکے کے اذان کا خیال رکھیں. مکہ کی اذان ہو گئی تو جدہ والوں کے لیے اس کے اختتام پر یہاں کا وقت شروع ہوتا ہے. اس سے زیادہ تاخیر کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ خیال رکھیں. اچھا اب بڑے مسائل ہیں ہمارے یہاں. تو اسلام سمجھا گیا، حدیث پر ریسرچ ہوتی ہے. اب جب پمفلیٹ نکلیں گے تو اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت، حوالہ نہیں، ریفرنس نہیں. کہاں یہ حدیث؟ کہیں بھی نہیں ہے. تو کیا یعنی بیچارہ صبح سے پیاسا ہے، اللہ تعالیٰ بولیں گے لمبی دعا پڑھو اتنی، تو کیا ہے وہ دعا؟ میں نے بتایا تھا 2 بولیں، اللہم لک صمت و علیک افطرت. نہیں تو پھر وہ یاد کریں ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو کتنا آسان ہے وہاں. یعنی بدعت شروع، روزہ رکھنے سے، روزہ کھولنے سے بدعت شروع. اور زعم کیا ہے، ہم حقدار ہیں. تو اس کا خیال رکھا جائے. ایسا نہیں ہے. صحیح چیز کیا ہے، کوئی بھی آپ کتاب میں پڑھیں وہاں دلیل چاہیے، ریفرنس چاہیے کہ یہ کس حدیث میں ہے. جی اللہم لک صمت، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا اور تیرے رزق پر جو کھجور ہے اس پر چھوڑ دیا. ابھی وہ بھی کا آمن، تو یہاں ایمان تو پہلے سے ہے. اور کیا ہے، وہ علیہ کا توکل، تو بھروسہ تو اس پر ہے. یعنی یہ غیر ضروری چیزوں کا اقرار یہ وقت نہیں ہے. ذهب الظما، پیاس اب دور ہوگی. کیا وابتلت العروق، اب رگیں تر ہوں گی. اب وہ ثبت الاجر انشاءاللہ. یہ لفظ صحیح ہے. اب ہمیں اجر ملے گا. کون سا؟ ہمارے روزے کا. تو اس کا خیال رکھے گا. اچھا اب روزے جو ہیں
آپ روزے رکھیے. اب سوال آتا ہے قیام کا، تو تراویح کو اس کے رسول نے سنت قرار دیا، اس لیے کہ 2 چیزیں فرض امت برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہذا اس کو وہی درجہ دیں. اب اس میں بھی شیطان، اب اخبارات شروع ہو جائیں گے اور واٹس بھی شروع ہو جائیں گے، 20-8 اسی میں ہم لڑتے رہیں گے. یہاں مسلمانوں کے گھر جلا رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، پیس رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں. فکر ہے تو کس کی؟ 8 یا 20. قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے 8 رکعت تراویح پڑھی کہ 2 رکعت پڑھی. کبھی ایسا سوال ہوگا؟ قبر میں سوال ہوگا. تو غیر ضروری بات پر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اس سے بہتر جو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کے لیے کوئی پیسہ، ان کے لیے کوئی مدد، کوئی تعاون، کوئی فکر، یا جو شرک کر رہے ہیں یہ کام ہمارے، یا جو ہم میں اختلاف ہو رہا ہے اس میں کوئی اتفاق، یہ کام کریں. تو یہ ہے تراویح. کیا جس کو جو وقت ملے، یہاں پر کہیں 10 رکعت ہوتی ہے، کہیں 12 ہوتی ہے، کہیں 8 ہوتی ہے، کہیں 20 ہوتی ہے. اب جب حرم میں چلے گئے تو روح پرور ماحول ہے، وہاں پر ایک انرجی آتی ہے انسان کو، تو آپ پڑھیے 20 رکعت پڑھیے. اس میں بھی شیطان آتا ہے، 20 رکعت پڑھ لیے کھسک گئے، بھیتر جا کر کہاں پڑھیں گے؟ گھر کو پڑھیں گے. بتائیے کہ یہ امت ابراہیم ہو سکتی ہے؟ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا اختلاف، ایسا انشقاق کہ فرض ہوئی تراویح کیا ہمارے امام کے یہاں واجب ہے؟ جی امام کے یہاں واجب ہے. یہ واجب آیا کہاں سے؟ تو اس کا خیال رکھے گا. یقین مانیے کل اللہ تعالیٰ اگر آپ حرم سے نکل رہے ہیں صرف وتر کے لیے 3، اگر آپ کی وتر نہیں ہوتی تو یقین مانیے تراویح بھی نہیں ہوتی، تراویح نہیں تو عشاء کی بھی نماز نہیں ہوتی. اگر یہ آپ کا عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے، جیسے کہ قادیانی نکلتے ہیں، شیعہ حضرات نکلتے ہیں. مگر یہ بین والا کیسا؟ زین الشیطان اعمالهم. تو تراویح میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جتنی سہولت کو آپ عبادت کریں. ٹھیک ہے. اب سوال آئے گا کہ اعتکاف کا، تو اللہ تعالیٰ نے جسے وقت دیا ہے وہ اعتکاف کرے. اعتکاف کے لیے ایسی مسجد اختیار کریں جہاں جمعہ ہوتا ہو، تاکہ آپ کو جمعہ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں. تو اختلاف ہے، لیکن اگر آپ ایسی میں آپ کے یہاں جو 5 وقتہ نماز ہوتی ہے وہاں پر بھی اعتکاف کیا ہے تو جمعہ کے لیے باہر آپ جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اختلاف سے بچیں. لیکن نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہاں بھی گنجائش ہے. اب آپ نے سمجھیے کہ حرم میں آپ نے اعتکاف کر رہے ہیں تو افطاری کا تو سامان آ جاتا ہے حرم میں. سحری کے لیے آپ تراویح کے بعد جا سکتے ہیں ہوٹلوں میں، کھا کے آ جائیے. وضو کے لیے، نہانے کے لیے، بس دوسرا اگر بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کی وہ بھی ضروریات ہے نا، لیکن ایک اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے مسائل پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہاں آپ اب ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں پیش آتا ہے، چونکہ گاؤں میں جو رہتے ہیں نا، بستیوں میں، تو اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں شریک ہوں کہ نہیں. تو سنیے، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، آپ نہیں بھی ہوئے تو نماز ہو جاتی ہے، اس لیے اجازت نہیں. یعنی مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا، کیا ضرورت ہے؟ آپ تو اعتکاف میں، اور رات کھانا نہانا یہ تو آپ کو خود جانا ہے. تو بہرحال ایسے مسائل کئی آتے رہتے ہیں، آپ کے علم میں رہے گا تو آپ یہ مسائل حل کر سکتے ہیں. اب یہ اعتکاف کا مسئلہ ہوا. اور جی ہاں، عورتوں کا اعتکاف دیکھیے، عورتوں کا اعتکاف میں بھی اہل علم اختلاف کر چکے ہیں، مسجد میں ہی ہونا چاہیے، چونکہ باقاعدہ واضح ہے کلام پاک میں کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. تو کوشش یہ کریں کہ مسجد میں ہی، کسی مناسب مسجد میں آپ اعتکاف کریں. اب جو لوگ یہ نیت کر کے گھر میں بیٹھتی ہیں کونے میں، یہ ایک مسلک ہے، تو بہرحال اجر تو ملے گا، عبادت کا اجر ملے گا، لیکن انہیں چاہیے کہ جمہور کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات سے ثابت ہے کہ وہ اور یہاں پر بھی حرم میں انتظام کیا جاتا ہے. تو اچھا وہ آپ نے انتباہ دیا تو اس کا خیال رکھے گا. اور جو عورت بیٹھنا چاہتی ہے وہ بیٹھے، عبادت کے لیے بیٹھے، تو اجر تو اس کو ملے گا. لیکن اگر وہ کوشش کرتی ہے مسجد میں جانے کی، یہاں تو اب کافی سہولتیں حرم میں، یہاں عام مساجد میں شاید اجازت نہیں عورتوں کو بیٹھنے کی، لیکن حرم میں ہے. تو بہرحال یہ بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جو کتاب میں لکھا ہے وہ مسلک ہے، انہوں نے لکھا ہے، تو ہم تو مسلک پر بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم نے خاص واضح طور پر بتا دیا. اچھا، اب رہا سوال، اب روزے رکھیں گے، اب رہا کس کا؟ صدقے فطر کا. جی ہاں، وہ بھی بتا رہے ہیں. اب جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو روزہ جو آدمی کمزور ہے، جس کے صحت یاب ہونے کی توقع نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سہولت دی ہے کہ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
اب یہاں طعام و مسکین لکھا ہے، اگر آپ اس کو سمجھے تو جھگڑا مٹ گیا. بھائی آپ کے 30 روزے ہیں یا 10 روزے، تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دے دیا جائے، بات ختم ہوگی. اچھا اب سمجھے کہ ایک بڑھیا ہے یا بوڑھا ہے یا بیمار ہے، تو آپ کب دیں؟ کیا روزانہ کسی مسکین کو کھانا کھلائیں؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول، آخری ایام میں انہوں نے یہ روزہ نہیں رکھ سکے تو آخری دن 30 مسکینوں کو بلا کے کھانا کھلا دیا. تو ہمیں اب سہولت ہو گئی، یعنی آپ پریشان نہ ہوں ایک ساتھ. لیکن ابھی آپ تو ثابت ہو جائے نا، رمضان ہو جائے. یہ کیسے کہ آپ پہلی رمضان کو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ اچھے ہو جائیں یا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ جائیں. لہٰذا یہ خیال میں رکھیے روزانہ ہر مسکین کو کھانا نہیں، بلکہ آخر میں آپ ایک ساتھ لیکن کھانا ہی کھلائیں. پیسے دینا یہ اصولاً جائز نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ اچھا یہ پیسے میں سے اختلاف ہو گیا، یا غلہ دیں. کھانا اگر نہیں کھلا سکتے تو غلہ دیں، اس میں بھی اختلاف ہوا. صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 کلو، یعنی 1 سا. تو یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ 1 سا میں 2 تو کلو اور کچھ گرام دے. اب ہمارے یہاں فقہ 1 سا میں 4 تو 600 گرام دیتے ہیں، تو 600 گرام چاول کے کیا ہوئے؟ بہت معمولی رقم دے رہے ہیں. تو اتنا فرق ہے. اب سمجھے ہوئے وہ یا سمجھے ہوئے یہ تو بہرحال وہ جانے. میں نے بتلا دیا آپ کو کہ اختلاف پائیں گے. یہاں کچھ آپ کو فتویٰ یہ ملے گا تو بہتر ہے کہ کھانا کھلائیں. وہ چاہے 600 گرام کھائے چاہے 1 کلو کا کھائے، تو کوشش کریں کہ فدیہ دیں. اچھا اب اسی طریقے سے صدقے کیا زکوٰۃ الفطر اسے کہتے ہیں، وہ 2.25 کلو کے قریب ہوتا ہے. اس میں بھی کوشش یہ کریں کہ آپ غلہ دیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اب یہ پیسے کا ایک نیا سلسلہ آیا ہے تو اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے. اب غلہ یہاں دے تو آپ نے یہاں حالت دیکھی ہے، آپ نے یہ غلہ لیتے ہیں اور ہم ہٹنے کے بعد پھر اسے فروخت کرتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ کہ یہ چیز اپنے رشتہ داروں میں پہنچا دیں. سمجھ رہے ہیں نا، یہ کوشش کریں. تو یہ بہتر ہے کہ یہاں سے پیسے آپ مقدم بھیج دیں، چونکہ رمضان میں 21 رمضان سے آپ نکال سکتے ہیں. فتاوے ہیں، صحابہ کرام بھی نکالتے تھے. تو آپ بھیج دیں، پھر وہ لے کر چاہے غلہ لیں یا کہ اہل علم جو کہہ رہے ہیں پیسہ دیں تاکہ وہ عید کا سامان وغیرہ خریدیں، وہ آپ کو اختیار ہے. باقی غلہ دینا افضل ہے. تو یہ تو صدقے فطر کے تعلق سے ہوا. رہا عید کی نماز. عید کی نماز ہم پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے عید کی نماز کے لیے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سنت ہے کہ واجب ہے. صبح صبح فون آئیں گے کہ ہم کیا نیت کریں، کہ واجب کی کریں کہ نیت کی کریں. تو آج اس پر تخریج، یعنی میں آپ اگر اس بات کو سمجھے نا تو آپ کے ذہن سے یہ نکل جائے گا. اب وہ بیچارے پریشان ہیں چونکہ ابھی فرشتہ بن کے عید کی نماز کو جا رہے ہیں کہ واجب کی نیت کروں یا شیطان. ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں واجب، ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں سنت. تو گویا کہ نماز کو تو جا رہے ہیں لیکن جیسے کہ میری نماز اب جنت میں نہیں پہنچائے گی. یہ کون ہے؟ شیطان. زین الشیطان عمل. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے غور سے سنیے. سنت کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم اس کو سمجھیں، سنت تو ہے ایک تو سنت ابیکم ابراہیم، ٹھیک ہے. ہم نے قربانی کی تو کیوں قربانی کی؟ سنت ابیکم ابراہیم. پھر یہ سنت محمد بھی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو سنت اسے کہتے ہیں. ایک تو سنت یعنی طریقہ رسول نے جو کیا اسے ہم کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، لوگوں کو ترغیب دی، تو کیا ہوئی بتائیے؟ سنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے سنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو سنت اس کا نام ہے. سنت کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کا نام ہے سنت. اچھا اب عید کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید دی کہ جو عورتیں ایام خاص میں ہیں یعنی ناپاکی کی حالت میں ہیں انہیں بھی چاہیے کہ عیدگاہ میں آ کر حاضر رہیں، دعا میں شامل رہیں. تو تاکید دی ہے. تو اس تاکید دی ہے نا، اس کی وجہ سے فقہاء نے لکھ دیا کہ واجب ہے. آیا سمجھ میں؟ تو چلیے عید کی نماز واجب ہے تو سنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ واجب کوئی سنت سے ہٹ کر ہے؟ سنت ہی تو ہوئی.
کون سا ایسا واجب ہے جو سنت سے ہٹ کر ہے؟ آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، سنت ہوا کہ نہیں ہوا؟ سبحان رب العظیم سنت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو عید کی نماز واجب ہے، فقہا کہتے ہیں یعنی ضروری ہے۔ واجب کا مطلب کیا؟ ضروری ہے، مگر سنت ہوئی۔ اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کا اشکال ختم ہو جائے گا۔ بچوں کو لے لیا، بیوی کو لے لیا، یہ واجب اور اچھا چلیے، اگر اس پر بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو کچھ نہ کہیں، عید کی نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، ختم ہو گئی بات، اور کیا چاہیے؟ ہوا؟ وہ بھی کہنے کی ضرورت کیا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ واجب اور یہ سنت، چلیے میں آپ کو بتاؤں، وقت ہے ابھی کچھ مسائل باقی ہیں، آپ پریشان ہوں گے کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ۔ سنت، ہر سنت پر عمل کر سکتے ہیں ہم، اور کیا عمل کرنے کا حکم ہے؟ نہیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت امامہ زینب کی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آ گئی تو اس کو اوپر اٹھا لیا۔ دیکھیے لوگ نہیں اٹھاتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بچی ناپاک ہے، پیشاب کرتی ہے نا، جی پیشاب کرتی ہے نا، تو کپڑے کو پانی لگتا ہوگا، جی ہے نا، جی آج کل تو بمبرس رہتے ہیں، تو آپ نے اٹھا لیا۔ کیا مطلب اس سنت کا؟ کیا ہم بھی کسی بچوں کو لائیں اور جب سجدہ کریں تو اس کو گھسیٹیں؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ ہاں، سنت کا یہ مطلب نہیں۔ ہمارے لیے جائز، اگر بچی آئی تو اٹھائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنت رسول ہے ارے بچوں کو ذرا بیوی سے کہو کہ ذرا آگے کر دینا، میں اٹھا لوں گا، تو یہ سوچ کی کیا کمی ہے؟ افلا تعقلون، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ تو آپ واجب سنت ایسا نہیں ہے، بلکہ سمجھیں آپ کو نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نیت ہے، آپ نکلے عید کی نماز کے لیے، وہی اللہ اکبر کہتے ہیں تو سنت واجب کا، اور لوگوں کو سمجھائیں واجب کیا واجب سنت واجب یعنی ہم آئے یہ واجب، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کون سا؟ ہاں، روزے، فدیہ کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جب شوال آئے گا تو کون سے روزے رکھیں گے؟ شوال کے 6 روزے۔ کیا فرمائے؟ من صام رمضان، حدیث، ثم اتبع 6 من شوال، جس نے رمضان کے 6 روزے رکھے، پھر جس نے رمضان کے روزے کامل رکھے، پھر 6 روزے شوال کے رکھے، تو رمضان کے روزے کا مطلب کیا؟ صام رمضان 29 اور 30۔ جو عورت 20 روزے رکھی، یہ صام رمضان میں آئی؟ نہیں آئی۔ اب آپ کو ملیں گے کہ ہاں وہ پہلے شوال کے رکھیے، بعد میں رمضان کے رکھیے۔ کون کہتا وہ نہ دیکھیں، ولو افتوک، اگر سے فتوا ما حاک فی نفسک، مکروہ کام کون سا ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے تھے جو تیرا دل گوارا نہ کرے۔ آپ کا دل گوارا کرتا ہے کہ آپ کے بیوی کے 10 روزے چھوٹے ہوئے، اس سے آپ کہو کہ شوال کے روزے رکھو، گوارا کرے گا؟ صام رمضان، وہ اتبع کے معنی کیا؟ رمضان کے پیچھے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں یہ شوافی کے علماء فتوا دینے لگے ہیں، ان کی دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے اگر آپ کو چھوٹ گئے نا، یہاں کوئی عالم اس کا قائل نہیں، صام رمضان، اللہ کے رسول کے سامنے کوئی فتوا نہیں چلے گا، صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رمضان کے روزے شعبان میں قضا کرتی تھی، سن رہے ہیں آپ؟ کب قضا کرتی تھی؟ تو کیا اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ وہ شوال کے روزے رکھتی تھی؟ بتائیے، کیا عمر تھی عائشہ صدیقہ کی، اور کیا حالات تھے؟ کھانے کے لیے مرمرے بھی نہیں ملتے تھے، کھجور جانتے ہیں نا۔ تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ انہوں نے 6 روزے؟ کیا اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا بیگمات کو کہ ضرور رکھو؟ نہیں، ترغیب دی تھی۔ لہذا یہ دلیل جو ہے نا کوئی واضح دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے مکمل کیے، ثم اتبع، جس نے عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد میں وتر کی، ٹھیک ہے، بات واضح ہوگی۔ اچھا، اب مسئلہ آتا ہے کہ یہاں سے روزے رکھ کر اپنے وطن کو چلے، پاکستان، انڈیا، جہاں بھی چلے، اور وہاں سے یہاں آئے تو فرق آئے گا نا۔ تو وہاں سے آنے والوں کے لیے مسئلہ بہت آسان ہے، بالکل آپ وہاں سے آگے، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی رضا قضا نہیں ہوا، روزہ برابر آپ رکھتے آ رہے ہیں، لیکن فرق ہوگا کیونکہ وہاں 1 دن کے بعد ہوتا ہے، کبھی 2 دن کے بعد۔ تو آپ مطمئن رہیے، ہندوستان کو نہ دیکھنا، یعنی اپنے کہ وہاں 30 ہوئے کہ اگر آپ کے یہاں آنے کے بعد 29 روزے ہو گئے، آپ کا رمضان ہو گیا خلاص، کیونکہ رمضان 29 کے بعد ہوتا ہے اور 30 کا بھی۔
اور اگر 30 ہو گئے تو بھی کوئی بات نہیں. ہاں اگر 28 ہوئے ہیں تو ایک روزہ رکھنا پڑے گا. بات صاف ہو گئی, بالکل کلیئر, پوچھنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں سے آپ گئے ہیں تو سنیے, اگر عید کے چاند کے آپ یہاں دیکھا اور رات کو آپ کا فلیٹ ہے, آپ وہاں روزہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ آپ کس میں داخل ہوئے ہیں؟ عید میں. اس نقطے کو سمجھیے. آپ وہاں پہنچ گئے 3 بجے تو اس روز روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ عید کے دن میں داخل ہو گئے. یہ اہم مسئلہ ہے. اچھا, اب جب یہاں آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے 30 پورے ہو گئے اور وہاں رمضان چل رہا ہے, تو ایک چونکہ وہاں رمضان ہے ماحول, جب یہاں پر سعودیہ میں غیر مسلموں کو بھی حکم ہے کہ ان کی احترام کریں تو ویسا آپ احترام کریں, پھر آپ کی مرضی ہے. آپ اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ اعلان نہ کریں, بہرحال آپ رکھیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا, بہرحال سکون اطمینان سے. تو یہ مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب اس کے بعد آپ کو اگر کوئی پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں, وہ موقع دے دیں. ہاں, 20 اور 8 کا اختلاف اصل میں آیا کہاں سے؟ اصل بات یہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ جو نکالیں گے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے دعوت شروع کی وہ بہت ہی مکروہ طریقے سے, یعنی میں نے دیکھا بچے اسکولوں کے, یعنی جو ابھی ان میں شعور نہیں, وہ اتنی بدتمیزی سے کہ وہ تو عمر نے شروع کی, اس طریقے سے کہنے لگے نا. اصل میں تو یہ کیا ان کو صحیح تعلیم نہیں دی گئی. یعنی حضرت عمر کا نام اس طرح ہم تک دین کس سے پہنچا؟ صحابہ کرام سے پہنچا. تو ان کا نام تو اس طرح نہیں لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کے بارے میں اللہ کی قرآن میں سب کسی فقی نے نہیں کہا, ان کے بارے میں ہم یہ لفظ نکالیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے وہ بات اصل میں سہولت دینا تھی. وہ ان کے جو بڑے جید عالم ہوتے ہیں نا, جسے آپ نکال, ان کی جو کتاب ہے جالندھر کی اور جو تفسیر ہے اس میں آپ دیکھیے علامہ نووی کی, انہوں نے کیا لکھا ہے کہ 8 رکعت سنت, اور اگر کوئی 20 پڑھتا ہے تو مستحب. یہ عقلی دلیل ہو گئی کہ سنت رسول اور مستحب, چونکہ احادیث بالکل واضح ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نام, تو اس طرح ہونا چاہے. تو یہاں یہ غلطی کر گئے, اس طریقے سے الفاظ نہیں ہونے چاہے تھے, اس وجہ سے وہ کیا ہو گیا, ٹکراؤ پیدا ہو گیا. تو یہ اس کو ذہن میں رکھیے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی ہے, صحابہ نے اس وقت بھی تھے, اس کو قبول کیا ہے. تو یہ آپ رکھیں, جو پڑھنا چاہتا وہ پڑھے, اس کو چھوڑ دیں, مستحب ہے. اچھا وہ 20 ہی کیوں, 22 پڑھے, 30 پڑھے, بھائی نفل تو پڑھنے کا حکم ہے نا, پڑھے آپ. تو اس طریقے سے چھوڑیں. باقی یہاں 8 کیا, میں نے دیکھا کہ یہاں 2 بھی پڑھتے ہیں, 2 پڑھ کے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں, مگر وہ اس لیے نہیں نکلتے کہ ان کے پیچھے ہماری واجب نماز نہیں ہوتی, 2 پڑھ کے نکل جاتے ہیں. میں نے برابر دیکھا, پھر 4 بھی تو کچھ نکلے, پھر ہر 2 پہ نکلتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہتا. ہمارے یہاں کیا ہے, اچھا یہ 2 پڑھ کے نکلے, وہ دوسروں کی دیکھتے ہیں وہ کتنی سنت پڑھ رہا ہے, اچھا کیوں, تو ہم سمجھے ہوئے. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جو انسان لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے اور جو نہیں پڑھتا, ہم کوئی فرق نہیں کر سکتے, اس کے دل میں کیا تقویٰ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کوشش کریں بہرحال یہ 8 کا اور 20 کا. اور کچھ کہیے. ہاں, شب برات آئی کہاں سے؟ جی, شب برات آئی کہاں سے؟ اصل میں ان لوگوں کو پہلے کیا کوئی چیز چاہیے تھی نا گپ شپ کرنے کے لیے, تو یہ فاطمیوں نے نکالی شب برات اور آیت کو غلط سیٹ کر دیا برات. جبکہ برات سورہ توبہ میں کیا ہے, براۃ من اللہ و رسول ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے بری, تو اس کو بری سے برات کر دیا. معنی میں بھی کباہت ہے, یعنی کیا بری, آپ کس سے برات ہو رہے ہیں؟ یہ تو اللہ, ابراہیم فرماتے انی بری مما تشرکون, ہاں تمہارے شرک سے میں بری ہوں, وہ لفظ آپ شب برات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور پھر وہ آیت کو غلط, چونکہ آپ سمجھے نا افلا تعقلون, کہ جو آیت ہے کہ جس میں کلام پاک نازل ہوا اس کو آپ, وہ تو شب قدر ہے, تو اس کو آپ شعبان قرار دے رہے ہیں, اور ساری احادیثیں ضعیف ہیں. عورتوں کے زیورات سے زکات کا کیا؟ ہاں زکات کا ہی بتا رہا ہوں. کوئی اور ایک سوال ہے آپ کا؟ جی کہیے. ہاں, یہ میرا آج کا پروگرام میں تھا زکات کا, لیکن آخری تھا. دیکھیے زکات کی رقم جو ہے نا, وہ جو سورہ آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین ہے نا, اس کے بعد ہے فی سبیل اللہ, اور جو 8 جو فنڈ ہے. تو زکات کی رقم آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں انہیں دیں. اب رشتہ دار میں نے بتایا تھا کہ پہلا درجہ ماں باپ اور اوپر دادا دادی نانا نہیں, دوسرا درجہ
کیا پوتا اور پوتی اور نواسا اور نواسی ان کو نہیں دے سکتے. باقی اطراف میں بھائی بہن تو ان کے بچے غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سمجھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طریقے سے واقعات پیش آئے تھے. اب وہ چونکہ ایک فقہ والوں نے لکھ دیا اس لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھے گا. مدرسے میں بھی زکوٰۃ جب آپ دیں گے تو کہہ کر دیں، چونکہ کہ ہم مدرسے میں کیا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی رقم الگ فنڈ رکھتے ہیں، اور کسی غریب کو یعنی جس کے کہتے ہیں نا تحویل، اس کو دے کر پھر اس کو اس کی جانب سے عطیہ اس طریقے سے، یا غریب بچوں کی فیس یا بچوں کی اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن مسجد کو اگر سے کچھ حضرات نے لکھا ہے لیکن مسجد کو زکوٰۃ نہ دیں، چونکہ مسجد جو ہے دیکھیے وہ جو 8 مسجد کو آپ کیسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو دیا وہ سب اللہ کا ہے کہ نہیں، سب اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مال کو پاک کیجئے غریبوں کو دے کر. آپ اللہ کی مسجد کے لیے کیسے دے رہے ہیں، اللہ کے گھر کو؟ تو یہ درست نہیں. اگرچہ کہ ولو افتو، دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، ولو افتو اگرچہ کہ فتوا دیں، ما حاق فی نفسک، آپ کہیے آپ مجھے 1000 روپے دیں اور میں مسجد کو دے رہا ہوں، آپ کا ضمیر قبول کرے گا؟ بتائیے، نہیں کرے گا. لیکن میں کہوں کہ کسی غریب کو دے رہا ہوں تو ضمیر قبول کرے گا. اچھا، دوسرا ایک ذہن ہے لوگوں کا کہ وہ غریبوں کو بھی دینا نہیں چاہتے. چونکہ مجھے تجربہ ہے نا، لوگ پیسے دیتے ہیں تو پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ کا پیسہ کس مد میں دینا ہے، مسجد، مدرسہ، غریب. تو وہ غریبوں کو پیسہ دینے کے لیے ذرا ہچکچاتے ہیں، وہ مدرسے کا ہی نام لیتے ہیں اکثر. تو ان سے میں گزارش، ان سے ایسا نہیں ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، پھر ہے وابن السبیل وفی سبیل اللہ. تو بہرحال آپ غریب کو بھی پیسہ دیں، مدرسوں کو بھی دینا چاہے چونکہ مدارس اسی پیسے پر چل رہے ہیں، مگر ایسا نہیں، غریبوں کا بھی خیال رکھیں. جی ہاں. اب کیا سوال زیورات کا؟ دیکھیے عورتوں کے زیورات، عورتوں کی ضرورت کا مسئلہ ایسا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے ایک خاتون کے پاس، ہمارے یہاں تو خیر 4 چوڑیاں ادھر اور 4 ادھر، لیکن یہاں تو 15 اور 15 ہے نا. تو اس عورت کو اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ رمضان میں اگر وہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہے تو اسے اجر ملے گا. لیکن میں قانون کی بات بتاتا ہوں، چونکہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے پاس آئے لوگ، ہمارے یہاں ایک فیملی تھی، اس کا گزارا ہوتا تھا، وہ 3 بچے تھے اور گزارا بھی مشکل سے ہوتا تھا. اس کی بیوی کے پاس ایک زیور تھا، اس کی قیمت جو ہے وہ 85 گرام سے زیادہ تھی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پر تم کو زکوٰۃ دینا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میرے پاس آیا، میں نے کہا آپ کو اس کی زکوٰۃ نہیں دینا ہے کیونکہ وہ پہنتی ہے. اب دیکھو اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ اس میں سے بیچارہ غریب ہے، پورے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے زیور کی زکوٰۃ نکال کے دے دو، جبکہ اسے زکوٰۃ لینا چاہیے دوسروں سے. تو اس کو سمجھایا کہ جو زیورات ہیں، جیسے کہ آپ گاڑی کا کیوں نہیں پوچھتے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ماشاءاللہ 65,000 ریال کی گاڑیاں ہیں یا اس سے اوپر بھی ہوں گی، ہے نا. اور آپ کے بھی پاس ہمارے عام طور پر کتنا ہوگا، 200 گرام ہوگا سونا، کتنی چوڑیاں پہنتے ہیں ہمارے یہاں، ہوں گے نا. تو یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ میری گاڑی پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، لے دیکھیے بیگم صاحب پر آ جاتے ہیں. اچھا، تو بیگم صاحبہ اتنی مظلومہ ہے کہ اس کے زیورات کا حساب لگا رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، پھر اس سے کہیں گے کہ تیری زکوٰۃ تو میں دوں گا، پھر تو میری خدمت زیادہ کرنا. یعنی یہ سب ظلم ہو رہا ہے. اب وہ تو کماتی نہیں نا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ کی گاڑی پر زکوٰۃ، یعنی جو چیزیں استعمال کی ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی کا نماز، کسی کا روزہ، کسی کی عبادت اس لیے نہیں قبول کرتا ہوں کہ وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، یکساں ہے. لہذا مرد کی بھی عبادت قبول ہوتی ہے اور عورت کے بھی. تو مرد کے پاس جو استعمال کی چیزیں ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو عورتوں کے پاس بھی جو استعمال کی زیور ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جی، تو آپ دیکھیے میرے پاس پیسے کم ہے، میں اسکوٹی لیتا ہوں، آپ کے پاس پیسے، آپ نے مرسیڈیز گاڑی لی ہے. ایک صاحب ہے، انہوں نے کتنی 20 لاکھ کی گاڑی لے لی، وہاں کوئی مقدار ہے نہیں ہے. تو خاتون پہ بھی مقدار نہیں. اگر آپ کی تنخواہ ماشاءاللہ ہے تو خاتون کو دے دیں 300 گرام، کوئی مقدار نہیں. شریعت میں کوئی مقدار نہیں. ہاں جی ہاں، حدیث میں ہے کہ وہ بڑھیا آئی تھی کنگن لے کے، تو اس سے پوچھا کہ تو نے زکوٰۃ دی. تو ایسے کئی حدیثیں ہیں نا. تو حدیث میں تطابق کیا ہے، جوڑ کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نکالا ہے کہ یہ افضل ہے کہ اس کی تو زکوٰۃ دے. ایسا
اب جیسے کہ اور کئی احادیث ہیں جی. ہاں عیدگاہ اگر ہے تو افضل ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہے نا عیدگاہ. جی ہر جگہ. جی سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہاں تو کیا وہ زیادہ اس کے لیے کیا ہے پورے سب کی؟ ہاں دو مسئلے اور ضروری ہیں. دیکھیے انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ کسی کے پاس استعمال سے زیادہ ہے، لیکن دوسرا مسئلہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں آپ کے پاس 200 گرام کا سونا ہے جو رکھتے ہیں نا، اور مقدار ہے زکوٰۃ کے واجب کی 85 گرام. یہ بھی یاد رکھ لیں کتنا گرام سونا 85 اور چاندی 600. اچھا اوزان میں اختلاف ملے گا، کہیں 595 ملے گا، کہیں 596 ملے گا، سونے میں 86 ملے گا. تو یہ اوزان کا فرق ہے. تو بہرحال 85 گرام اور 600 گرام. لیکن ایک کے پاس 100 گرام ہے تو وہ کیا سوچتے ہیں کہ 85 مائنس کر کے اوپر زکوٰۃ دینا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کو ٹوٹل میں دینا ہے. اگر آپ کے پاس 84 گرام ہے تو زکوٰۃ نہیں، اگر 86 ہو گیا تو سب پر دینا ہے. یہ خیال میں رکھے گا. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سونا استعمال کا نہیں ہے. دیکھیے ایک بیوی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی سونا میں اپنے فنکشن میں پہنوں خاص. ہمارے لباس ہیں، ایک جمعہ کا ہے کہ ہر وقت کام میں آدمی ہر لباس نہیں پہنتا ہے، تو اس کو اختیار ہے. ہاں اب رہا سوال نیت پر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر اس کی نیت ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی اس لیے میں اپنے زیورات بناتے رہوں، تو یہ نیت کے لیے ہم تو ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں. تو اس کا استعمال کا ہو، استعمال کا نہ ہو. اور اگر استعمال کا نہیں وہ دینا چاہتے تو دے، اگر اس نے اللہ نے دیا ہے تو دینا چاہتے تو دے. چلیے کافی ہے. اچھا سنیے، اب چونکہ رمضان شریف آ رہے ہیں اور مصروفیات ہیں، تو عید ہوگی 29 کے حساب سے جمعرات یا ہفتہ، تو 24 جولائی کو اس کے بعد جو جمعہ ہوگا اس میں آپ شریک ہونے کی کوشش کیجیے. سورہ اسراء کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. چلیے جو روزہ آپ نے کہا کہ اگر یہاں شام ہوا یہاں سے ٹریول کیے ہاں اور وہاں گئے تو ہم روزہ تو آپ کو نہیں، وہ عید کے دن اگر آپ نے ٹریول کیا تو نہیں رکھنا. ہم روزہ رکھنے نہیں رکھنا. وہاں نفل بھی نہیں رکھنا. جی تو نہیں تو چھٹی دے دی خلاص، مجھے جانا ہے. اب وہ سورات بھی شروع ہو رہی ہے نا اس کے لیے، اب بیچ میں سورج شروع کریں گے. جی عید کے دن چھٹی پہ جانا. اچھا وہ اپنے پاس مدارس کے بچوں کے فون آتے ہیں تو خیال رکھنا زکوٰۃ کا. غریب لڑکیاں جو ہے نا، ابھی وہ چپلون میں بھی ہے، تو ابھی میرے پاس رقم ہے، سب کو میں نے تقسیم کیا، تو خیال رکھنا اگر گنجائش ہو تو. سب سے جی یہ جو ریکارڈنگ میں نا وہ پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی معلوم نہیں. ہاں ایسا میں تجویز سیکھ رہا ہوں. ہاں ابھی بہت یہاں سے ساتھ میں رکنا مشکل اور 12 اور واپس آنا مشکل ہے. کیا میں ایسا پڑھتا ہوں ذالکم اللہ ربکم بس لا الہ الا ہوا. ہاں پڑھ سکتے ہیں. میں یہاں پڑھتا ہوں نا، نہیں پڑھ سکتے. السلام علیکم.